إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو ساری کائنات کا خالق،
ساری کائنات کا مالک اور تمام تر مخلوقات کا رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا پر مسلمانوں نے ایک عرصے تک حکومت کی ہے۔ ایک بڑا مسلمانوں نے وقت گزارا ہے، لیکن اس 800 سالہ حکومت کا جب خاتمہ ہوا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ جب بھی کفار مسلمانوں سے جنگ لڑا کرتے، ان سے لڑا کرتے، انہیں شکست ہو جاتی، تو انہوں نے اپنے کچھ لوگ جب بھیجے کہ جاؤ مسلمانوں میں جا کر اسے تلاش تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ان سے ہار جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بندے بھیجے اور کہا کہ جاؤ ان مسلمانوں کے اندر تلاش کرو، کون سے ان کے پاس ویپنز ہیں، کون سے ان کے پاس ایٹمی پاور ہے، کیا ان کے پاس ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ جب ان کے لوگ، ان کی ایجنسیز مسلمانوں کے اندر آئی، دیکھا، تلاش کیا کہ ان کے پاس کوئی چیز نکل آئے، ان کے پاس سے ہمیں کوئی چیز مل جائے، تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہتھیار ہمارے پاس ہیں وہ ان سے زیادہ اچھے ہیں، ان کے پاس تو کوئی خاص ہتھیار بھی نہیں، کوئی خاص طاقت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم صحیح طریقے سے دیکھو، ان کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے، جبھی تو ہم ہارتے ہیں نا۔ ان مسلمانوں کو ہم ہرا کیوں نہیں پاتے؟ ان مسلمانوں کو ہم شکست کیوں نہیں دے پاتے؟ پھر انہوں نے گہرائی سے دیکھا، اس قوم کو دیکھا، تو انہیں کچھ چیزیں نظر آئی، اور انہوں نے پھر لکھ کر بھیجا کہ اب جب ہم نے گہرائی سے دیکھا ہے تو ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو اس قوم کے اندر نوجوانوں کی تعداد ہے، لڑکے بہت ہیں، نوجوان بہت ہیں، اور دوسرا جو ہمیں چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو لڑکے ہیں نا، ان کے جو نوجوان ہیں، یہ اپنے بڑوں سے نہیں ڈرتے، ان کا ادب کرتے ہیں، ان سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر یہ کسی سے ڈرتے ہیں، جو ان کے پاس ہمیں سب سے بڑی طاقت نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی، مسلمانوں کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے اللہ کا خوف دل میں ہونا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی ان کی طاقت ہی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا جو خوف ہے اسے نکالنا ہے، ان کے دلوں سے اللہ کے ڈر کو نکال لینا ہے، کیونکہ اگر ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر رہے گا تو یہ ہم سے نہیں ڈریں گے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر رہے گا تو یہ موت سے نہیں ڈریں گے۔ سب سے پہلی ان کی کمزوری جو ہمیں پیدا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکال لیا جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ آخر یہ اللہ کا خوف نکالیں کیسے، یہ اللہ کا ڈر نکالیں کیسے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر فحاشی کو عام کیا۔ سب سے پہلے ڈائجسٹ جو سب سے پہلے اس وقت وجود میں آئی تھی کہ مسلمانوں میں اس طرح کی کتابیں پھیلا دی جائیں ان لڑکوں میں،
اور وہاں سے اس فحاشی کو عام کیا گیا تھا، اور جب سے لے کر اب تک دوبارہ مسلمانوں کی حکومت نہیں آئی ہے اس دنیا پر۔ یہ آج ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نکال لیا گیا ہے۔ آج ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ ہاں، ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں۔ اگر یہیں آپ دیکھیں نا، کیمرہ اگر لگا ہو، کہیں کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہم کتنے بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بھلے وہ خراب ہو، بھلے وہ خراب ہو، لیکن ہم کوئی حرکت ایسی نہیں کرتے جو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے۔ یہاں تک کہ گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم لوگ اپنے کپڑے بھی سنبھال کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے خوف نہیں آتا جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ سے ڈر نہیں آتا۔ آج ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں۔ آج ہم تنہائیوں میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ آج اس موبائل کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اپنے آپ کو چیک تو کریں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں۔ مومن تو ہے ہی وہی جس کی تنہائیاں پاک ہوں۔ ظاہری تو ہر کوئی پاک نظر آتا ہے، ظاہری تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں، آپ مجھے کتنا اچھا لگے، لیکن اصل تو پتہ انسان کو تنہائی میں چلتا ہے۔ اگر اس کو چیک کرنا ہے کہ واقعی میرا ایمان ہے یا نہیں، تو وہ تنہائی میں اپنے آپ کو چیک کرے، وہ تنہائی میں اپنے آپ کو دیکھے کہ میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں۔ اور آج ہم لوگوں سے ایمان چھین لیا گیا ہے۔ آج ہم لوگوں کو، یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ فروٹ خریدنے جائیں، سیب خریدنے جائیں، کوئی دوسری چیز خریدنے جائیں، تو وہ 200 روپے کلو، 150 روپے کلو ملتی ہے، جبکہ آپ کے موبائل کا یہی نیٹ پیکج 10 روپے میں ہو جاتا ہے پوری رات کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر جو پیکج سستے ہیں وہ رات والے ہیں، ان کی راتیں برباد کر دو۔ جب یہ راتیں ان کی برباد ہو جائیں گی تو پھر یہ پورے دن پڑے رہیں گے بستروں میں، نہ کسی کام کے، نہ کسی کاج کے، نہ دین کے، نہ دنیا کے، کسی بھی کام کے یہ لوگ نہیں رہیں گے۔ آج ہم نوجوانوں کی تعداد اکثر کس طرح گمراہ ہو چکی ہے اور کس طرح اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے۔ ہم اگر صحابہ کرام ان کی جگہ پر، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ اسلام ہمیں یہ پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا ہے، یہ حلوہ نہیں تھا کہ اسے پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا کہ یہ لیجئے کھا لیجئے، ایسا نہیں تھا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پتھر کھائے ہیں، زخم کھائے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج ہم تو اتنے اندازہ لگائیں ہمارے ایمان کا کہ اگر میں کسی لڑکے سے یہ پوچھوں نا کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، ذرا ان کے نام تو بتا دو، گنتی کے لوگ ملیں گے جنہیں نام یاد ہوں، گنتی کے لوگ ملیں گے جنہیں ان صحابہ کے نام یاد ہوں۔ اسی کے مقابلے میں پوچھا جائے نا کہ بالی ووڈ کے فلموں کے ہیرو بتاؤ، اداکاراؤں کے نام بتاؤ، تو فر بتا دیں گے۔ یہ آج ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ہماری ترجیحات کیا بن چکی ہیں۔ بالکل ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے یہ کام ہے۔ میں صرف ایک واقعہ، کیونکہ وقت انتہائی کم ہے، 1:15 بجے تک ٹائم ہے، 10 سے 15 منٹ میرے پاس ہیں، میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور جنگ احد کا۔ جنگ احد جب یہ ہوئی ہے تو اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی تھی۔ جنگ بدر کے اندر کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اب ان لوگوں نے، کفار نے پورا 1 سال لیا اگلی جنگ کے لیے تیار ہونے کے لیے، پورا 1 سال۔ اپنے کفار نے اپنے لڑکوں کو جمع کیا، کفار نے مال جمع کیا، مال خزانہ جمع کیا، اس سے ہتھیار خریدے، گھوڑے خریدے، اونٹ خریدے، اس سے زرعیں خریدی، پورا 1 سال لگایا تیاری کرنے میں۔ اور ایک 3000 کا لشکر جب کفار کا تیار ہو گیا تو پھر یہ نکلنے لگے۔ 3000 کا لشکر تھا اور 3000 اونٹ تھے،
3,000 آدمی، 3,000 کی فوج اور 3,000 ہی اونٹ، کئی سو گھوڑے، 700 کے قریب زرہیں، وہ زرہیں جو جسم پر پہنی جاتی ہے تاکہ کوئی تیر نہ لگے، ایسی تیاری کی اور نکلنے لگے کہ اب ان مسلمانوں کا اس دنیا سے نام مٹا دیں گے۔ یہاں سے کفار نکلنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تک خبر یہ پہنچی مدینہ میں کہ کفار آنے لگے ہیں اور اب ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، ہم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی شورا کا اجلاس بٹھایا، بڑے بڑے صحابہ کو بٹھایا اور ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ کفار وہاں سے آنے لگے ہیں، ہم لوگوں سے جنگ لڑنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنا مشورہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم ان سے مدینہ کے اندر لڑیں گے، یہ مدینہ میں داخل ہوں گے تو ہماری جو خواتین ہیں وہ چھت کے اوپر سے ان کے اوپر حملہ کریں گی، پتھر اور تیر چھت کے اوپر سے برسائیں گی، اور جبکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ان سے آمنے سامنے مقابلہ کریں گے۔ باقی صحابہ سے بھی رائے لی گئی اور کہا گیا کہ آپ بھی اپنی رائے بتلائیں۔ تو جو نوجوان صحابہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ ہم سے رائے لیتے ہیں تو ہماری رائے یہ ہے کہ ہم ان سے یہاں نہیں، مدینہ میں نہیں، میدان میں لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ بدر میں ہمیں موقع نہیں ملا تھا، ہم ان سے میدان میں لڑ کر ان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوجوان صحابہ کی یہ رائے سنی کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ مدینے میں لڑیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہم ان سے میدان میں لڑنا چاہتے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں ان نوجوانوں کے ساتھ ہوں، ان سے میدان میں لڑیں گے اور ان سے میدان میں دو دو ہاتھ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان سے میدان میں لڑیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمام صحابہ نکلے میدان کی طرف، اور یہاں سے کفار کا جو قافلہ تھا وہ مدینہ کے قریب پہنچ چکا تھا، اس نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے، اور مدینہ سے نکلنے کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنا خواب بھی بتلایا اور کہا کہ میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ گائے ذبح کی جا رہی ہیں، مزید میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری جو تلوار ہے اس کے ایک سرے پر شکست ہے، میں نے مزید خواب میں دیکھا ہے کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ محفوظ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بتلائیے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ گائے جو ذبح کی جا رہی ہیں اس کا مطلب اس طرح میرے صحابہ کو ذبح کیا جائے گا، میری تلوار پر جو شکست ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خاندان سے بھی لوگ شہید ہوں گے، میرا ہاتھ جو محفوظ ہے اس کا مطلب ہے کہ مدینہ محفوظ رہے گا، مدینہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے اس قافلے کو لے کر، اور قافلے میں کتنے لوگ؟ 1000 کا لشکر، 300 کا لشکر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تھا، 700 مسلمان تھے، وہ عبداللہ بن ابی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ تو اس طرح 1000 کا لشکر یہ جمع ہوا اور نکل پڑے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے۔ راستے میں ایک جگہ آئی شیخان نامی ایک مقام آیا، اس جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، سارے کے سارے صحابہ پورا لشکر بٹھا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا جائزہ لیا، اپنے صحابہ کی طرف دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بن عمر آپ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اسامہ بن زید آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا زید بن حارثہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا زید بن ارقم آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابو سعید خدری آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ ان چھوٹے چھوٹے جو لڑکے تھے، چھوٹے چھوٹے جو صحابہ تھے جن کی عمریں کم تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کھڑا کیا اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ دوبارہ مدینے چلے جائیں۔
وہ صحابہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ ہمیں جنگ میں لڑنے کا موقع نہیں مل رہا. وہ صحابہ کرام اٹھ کر مدینہ کی طرف دوبارہ جانے لگے. چھوٹے جو عمر کے، عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام یہ چھوٹے صحابہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اور برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. برا بن عازب کو بھی اٹھایا. برا آپ بھی کھڑے ہو جائیں. برا بن عازب کھڑے ہوئے. بڑے صحابہ نے سفارش کی اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام برا بن عازب جو ہیں یہ تیر اندازی کرنے میں ماہر ہیں، ان کے پاس بڑی ہیں، چھوٹے لیکن تیر اندازی میں بڑے ماہر ہیں، تو آپ انہیں نہ بھیجیں. برا بن عازب کو کہا ٹھیک ہے برا بن عازب آپ جنگ میں شریک ہوں گے. برا بن عازب خوشی کا سما نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں جنگ میں حصہ لوں گا. حالانکہ یہ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، کوئی کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. یہ جنگ وہ تھی جس میں شہید ہونا تھا، مرنا یا مارنا تھا. یہاں پر صحابہ کرام خوش. برا بن عازب پھولے نہیں سما رہے، اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اجازت دے دیے، میں جنگ میں اپنا حصہ لوں گا اور اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹواؤں گا. پھر سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو اٹھایا. سمرہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں. سمرہ بن جندب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا. وہ بھی چھوٹے تھے. آپ علیہ السلام چلے گئے. سمرہ بن جندب ان بڑے صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے برا بن عازب کو روکا ہے نا، میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں برا بن عازب سے زیادہ طاقتور ہوں. آپ بھلے ہم دونوں کا مقابلہ کروا لیں، آپ ہم دونوں کا مقابلہ کروا لیں، میں برا بن عازب سے اگر ہار گیا تو میں چپ چاپ چلا جاؤں گا. مقابلہ کس کے لیے؟ شہید ہونے کے لیے. مقابلہ کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے کے لیے. لیکن آج یہ میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ تھے جو اپنی گردن کٹوانے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے تاکہ ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. اور آج ہماری قوم کے بھی نوجوان ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم فجر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم گردنیں کٹوائیں گے اللہ کی راہ میں. ہم اللہ کے حکم کو، جہاں نہ کہیں گردن کٹوانی ہے، نہ کوئی سختی ہے، نہ کوئی آزمائش ہے، بس اللہ کی راہ میں آ کر جھکنا ہے، ہم یہاں تو آنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا ایمان آج یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں گردن کٹوائیں گے. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ، دونوں کو لڑایا، کشتی لڑائی. واقعی سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے برا بن عازب کو پچھاڑ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کو اجازت دے دی کہ دونوں جنگ میں شریک ہوں گے، اور دونوں خوش. پھولے نہیں سمارے کہ بچوں میں سے صرف ہم دونوں کو اجازت ملی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے. یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام اس قافلے کو لے کر احد کے میدان میں پہنچے. آپ علیہ السلام نے، جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے اور احد کا پہاڑ دیکھا ہوگا، وہ اس منظر کو سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے احد کا پہاڑ اور اس طرف جبل رمات. آپ علیہ السلام نے اس کے بیچ میں پڑاؤ ڈالا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جبل رمات پر کھڑے ہوں گے. اب تو جبل رمات آج جو مدینہ میں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، ابھی تو چھوٹی پہاڑی نظر آئی، اس وقت بہت بڑی پہاڑی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کو اپنی پشت پر، تاکہ ایک جگہ سے وہ سنبھالیں گے. اگر پیچھے سے دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ 50 صحابہ جو پہاڑی پر موجود ہیں وہ وہاں سے ان پر حملہ کریں گے اور ان کو پیچھے دھکیل دیں گے. ایک طرف احد کا پہاڑ تھا اور سامنے کی طرف کفار کا لشکر تھا اور آمنے سامنے جنگ ہونا تھی. 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جبل رمات پر کھڑے ہو جائیں. 50 صحابہ وہاں کھڑے ہو گئے اور انہیں کہا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک میرا حکم نہ آ جائے. وہ صحابہ کرام پہنچ گئے، وہاں پر 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی. یہاں سامنے سے آمنے سامنے جنگ شروع ہو گئی. یہاں مسلمان، سامنے کفار. اس طرف جبل رمات، پھر احد کا پہاڑ. 50 صحابہ جبل اس پہاڑی پر موجود اور نیچے اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کا لشکر موجود. اور یہاں سے تھوڑی دیر پہلے عبداللہ بن ابی جو تھے وہ اپنا 300 کا لشکر لے کر واپسی چلا گیا.
اب مسلمان کتنے بچے؟ 700. 700 میں سے 50 پہاڑی پر چلے گئے. پیچھے کتنے بچے؟ 650. یہاں 650 تھے, وہاں 3000 تھے. اور یہ جنگ کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی. مسلمانوں نے جنگ لڑنا شروع کی اور کفار کی حالت برباد کی اور انہیں نیست و نابود کرنے کی کوشش کی کہ انہیں پیچھے پچھاڑتے چلے گئے, پیچھے کرتے چلے گئے, پیچھے کرتے چلے گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑے جرنیل تھے, بڑے ایک لیڈر تھے. انہوں نے کیا کیا, اپنے ساتھ کچھ لوگ لیے اور پیچھے سے جا کر پہاڑی جو جبل رمات تھی, انہوں نے سوچا کہ میں پیچھے سے جا کر پہاڑی پر چڑھ کر پیچھے سے بھی ان کے اوپر حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں کو دبوچ لیں گے, آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی مسلمان ہار جائیں گے. خالد بن ولید نے اپنے ساتھ ایک لشکر لیا اور وہ پیچھے سے گھوم کر گیا جبل رمات کی طرف. جب جبل رمات کی طرف پہنچا تو خالد بن ولید اور ان کا لشکر اوپر چڑھنے جیسے ہی لگا تو اوپر تو 50 صحابہ موجود تھے, لیکن خالد بن ولید اور ان کے لشکر کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا ہوا ہوگا. یہ لیڈر تھے اللہ کے نبی علیہ السلام, عظیم ترین لیڈر تھے. جب انہوں نے چڑھنے کی کوشش کی تو اوپر سے تیر آنے لگے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اس وقت میں مسلمان نہیں تھا, لیکن جب وہ تیر آنے لگے اوپر سے اور ہم پیچھے ہٹ گئے تو میرے دماغ کے اندر اس وقت یہ بات آئی کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. ایسی حکمت عملی, ایسی پلاننگ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. کہ کتنے کم لوگ ہیں لیکن پلاننگ کتنی زبردست ہے کہ پیچھے سے بھی اپنے پشت کو بھی مضبوط کر لیا اور آگے سے بھی لڑ رہے, خوب جذبے کے ساتھ لڑ رہے. خالد بن ولید کہتے ہیں ہمیں پچھاڑ دیا, ہم دوبارہ چلے گئے. دوسری دفعہ آیا, پھر میں نے کوشش کی چڑھنے کی, نہیں چڑھ سکا, پھر چلا گیا. پھر تیسری دفعہ آیا, نہیں چڑھ سکا. جہاں پر مسلمان ان کو دھکیل رہے تھے, دھکیلتے دھکیلتے پیچھے لے گئے. کفار کی شکست ہونے لگی تھی. تو وہ جو 50 صحابہ پہاڑی پر موجود تھے انہوں نے سوچا کہ اب چونکہ کفار اب بھاگ گئے, نکل گئے, یہاں سے نکل رہے ہیں, اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے, انہوں نے سمجھا, یہ سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع کیا تھا کہ جب تک شکست نہ ہو ہمیں یہاں کھڑا, اب تو یہ شکست نظر آ رہی ہے, سیدھی سیدھی شکست ہے. تو 50 میں سے 40 صحابہ اتر کر آ گئے. 10 صحابہ پیچھے پہاڑی پر موجود تھے. خالد بن ولید اور باقی جو کفار اس وقت تھے ان کو شکست ہونے لگی تو خالد بن ولید بڑے عظیم لیڈر تھے وہ بھی. انہوں نے کہا آخری دفعہ جاتے جاتے پیچھے سے ایک دفعہ اور کوشش کرو. وہ پیچھے سے آئے, جبل رمات پر جب دیکھا کہ اب گنتی کے لوگ کھڑے ہیں, گنتی کے, اور اس کا فائدہ اٹھایا اور کیسے نہ کیسے کر کے پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے اور 10 کے 10 صحابہ کو شہید کر دیا. جب 10 صحابہ کو شہید کیا تو یہ کفار کا لشکر پہاڑی سے پھر نیچے اترا. کس طرف؟ پیچھے سے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف, آگے سے بھی لڑ رہے اور پیچھے سے بھی اب کفار کا لشکر ہے. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف 9 صحابہ, صرف 9 صحابہ. 2 قریشی صحابہ تھے, طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. باقی 7 انصاری صحابہ تھے. اب جب دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ پیچھے سے بھی کفار کا لشکر, آگے سے بھی کفار, بیچ میں صحابہ موجود اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے دور موجود تھے. اب کفار کے پاس ایک موقع تھا کہ ان کے نبی یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں آتے ہوئے دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اب 2 راستے تھے, 2 راستے. ایک راستہ تو یہ تھا کہ اپنے جو ساتھی صحابہ تھے ان کو لے کر احد پہاڑ پہ چڑھ جائیں, ایک تو یہ راستہ تھا. لیکن اس کا نقصان کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو 5 صحابہ موجود ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے, لیکن وہ جو صحابہ صف لگائے بیٹھے ہیں اور دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے شہید ہو جاتے ہیں, کیونکہ پیچھے کون بتاتا ہوں ان کو. دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنے صحابہ کو اعلان کرتے کہ میرے صحابہ پیچھے سے بھی دشمن ہیں,
لیکن اس اعلان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہونا تھا کہ وہ صحابہ دور تھے، کفار قریب تھے. یہ بات ان تک تو بہت بعد میں پہنچتی، کفار تک پہلے پہنچ جاتی کہ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں. لیکن یہ عظیم ترین لیڈر تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کر احد پہاڑ پر نہیں چڑھے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، میرے صحابہ اب تمہارے پیچھے بھی دشمن ہیں اور آگے بھی دشمن ہیں. صحابہ تک تو جس طرح میں نے کہا کہ بات بعد میں پہنچنی تھی، اس سے پہلے یہ بات کفار تک پہنچی اور انہوں نے کہا یہاں پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر، یہاں موجود ہے. اور فوراً پورے لشکر نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا. 7 کے 7 انصاری صحابہ پہلے شہید ہوئے، 7 کے 7. پیچھے بچے 2 صحابہ، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما اور اللہ کے نبی علیہ السلام. بس یہ دونوں صحابہ لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں. یہاں تک کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا پورا ایک ہاتھ کٹ گیا، شل ہو گیا، دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص، وہ کافر تھے، وہ بھی اس لشکر میں موجود تھے. عتبہ بن ابی وقاص جو کافر تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی، انہوں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، کیونکہ وہ دونوں دفاع کر رہے تھے، تلوار پہنچ نہیں پا رہی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. انہوں نے کیا کیا، اس نے عتبہ بن ابی وقاص نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اٹھا کر کائنات کے امام کے چہرے پر مارا. اور میرے اور آپ کے نبی جیسے ہی وہ پتھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گر پڑے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ پتھر لگا اور اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پر گر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدھے ہاتھ کا رباعی دانت نیچے والا وہ شہید ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے گر پڑے اور نیچے والا جو ہونٹ مبارک تھا یہ بھی زخمی ہو گیا اور منہ سے خون جاری ہو گیا. اتنے میں عبداللہ بن شہاب زہری وہ آتا ہے اور زور سے ایک تلوار کو کھینچتا ہوا لاتا ہے اور کھینچتا ہوا لا کر اس تلوار کو میرے اور آپ کے نبی کے کندھائے مبارک پر مارتا ہے. میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس تکلیف سے پورا 1 مہینہ یہ کندھے کی تکلیف میں مبتلا رہا تھا، پورا 1 ماہ ایسی اس نے زور سے ضرب ماری تھی. پھر عبداللہ بن قمہ یہ بدبخت آتا ہے اور تلوار کھینچتا ہوا لاتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہتا ہے کہ میں قمہ کا بیٹا ہوں. قمہ کہتے ہیں توڑنے والے کو. کہتا ہے میں قمہ کا بیٹا ہوں، توڑنے والے کا بیٹا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پر گرے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اسے دیکھتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ میں توڑنے والے کا بیٹا ہوں، آپ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تجھے توڑ ڈالے. اس کو غصہ آتا ہے، وہ پھر تلوار کھینچتا ہوا لاتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر تلوار کی زرہ مار، تلوار کی دھار سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی کو زخمی کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیپ، جو جنگی کیپ جو ہوتی ہے لوہے کی، وہ پہنی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو کیپ کے یہاں سے کڑے نکلے ہوئے تھے، 2 کڑے یہاں سے نکلے ہوئے تھے، اتنی زور سے پیشانی پر تلوار مارتا ہے کہ پیشانی کو بھی زخمی کرتا ہے اور کچھ حصہ اس کیپ پر لگتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ دونوں کڑے اللہ کے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گھس جاتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام لہو لہان ہوتے ہیں، لہو لہان. یہاں سے لوگوں میں افواہ پھیل جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کے جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے
کہا کہ تم بیٹھے کیوں ہو؟ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کو شہید کر دیا گیا، اب ہم کیا کریں گے لڑ کر، اب ہم کیا کریں گے لڑ کر، اس لیے بیٹھا ہوں۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو شہید کر دیا گیا ہے، تو زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ تو زندہ رہ کر اب کیا کرے گا؟ اٹھو اور لڑو۔ اس سے جب یہ بات پھیلی انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی کہ واقعی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، اٹھتے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے، دیکھیں شخص لوگ بیٹھے ہوئے، کہتے بیٹھے کیوں ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اللہ تو زندہ ہے نا، اٹھو اور لڑو۔ یہاں پر پھر صحابہ کرام کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، پھر صحابہ کرام واپسی لڑنا شروع کرتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اس بدبخت نے مارا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر پڑے ہیں، گرے ہوئے ہیں، بالکل زخمی ہے، خون میں لہو لہان ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ، اس نے سمجھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، اور یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، کیونکہ جب اس نے پھر ایک دفعہ دیکھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، پھر اس عبداللہ بن قمہ نے سمجھا کہ یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل مبارک اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملا کرتی تھی، اور جا کر اس نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور پھر یہ پکی خبر پھیلا دی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خون میں لہو لہان ہیں۔ جب اس قمہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر تلوار ماری، اللہ کے نبی علیہ السلام سخت زخمی ہوئے۔ پتہ ہے میرے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جو قوم اپنے نبی کو ہی مارے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ نبی تم سے پیسے تو نہیں مانگتا نا، یہ نبی تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور تم اپنے نبی کو مارتے ہو۔ یہ نبی تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور تم اسی کو زخمی کرتے ہو، اسی کو شہید کرنا چاہتے ہو۔ لیکن فوراً خیال آتا ہے کہ نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم پر عذاب نہ دینا، ان کو علم نہیں ہے۔ جس قوم نے زخمی کیا، دانت مبارک شہید کیا، رخسار مبارک میں کڑے گھسا دیے، اس قوم کے بارے میں میرے نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف فرما، ان کو علم نہیں ہے۔ اللہم اہدی لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پر پڑے اور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم ترین لیڈر جن کو ہمیں اپنا لیڈر بنانا چاہیے تھا۔ آج ہم نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ان دنیا داروں کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے۔ جو 2 گاڑی لے لے، 3 گاڑیوں میں گھومے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کو اپنا لیڈر بنانا چاہیے تھا، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا لیڈر بنانا چاہیے تھا۔ اس نبی کو ہم چھوڑ کر ان دنیا داروں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ان دنیا داروں کو اپنا لیڈر کہلواتے ہیں۔ اور ہمارے پاس تو اتنا عظیم ترین لیڈر موجود ہے، اس کی ہم سیرت کو پڑھیں، اس کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اس کا ہم مطالعہ کریں، بجائے ہم اپنی آخرت کو، دنیا کو، دونوں کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کر آئے اور دیکھے کہ میرے نبی زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ دین اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملا ہے جس کی آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ یہ کوئی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا کہ جس کو آج ہم جب دل چاہا تو عمل کر لیا، جب دل چاہا تو چھوڑ دیا، جب دل چاہا تو نماز پڑھ لی، جب دل چاہا تو چھوڑ دی۔ ہم نے اس دین کو اپنے گھر کا دین سمجھ لیا ہے۔ اس دین کے لیے آپ قربانیاں تو پڑھو کہ صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمیں کون سی تکلیف ہوئی ہے اس مسجد میں پہنچنے کے لیے، آنے کے لیے؟ ہمیں کون سی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے آئیں؟ ہمیں کون سی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں؟
یا اللہ کے نبی علیہ السلام پر ابو بکر صدیق پہنچے. ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام زخمی ہیں اور رخسار مبارک پر کڑے گھسے ہوئے, لوہے کے کڑے اندر دھس گئے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جھکے تاکہ ان کڑوں کو تو نکالا جائے کم از کم جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں. اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے اور ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, آپ یہ کڑے مجھے نکالنے دیں. ابو بکر صدیق کو سائیڈ کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جھکتے ہیں اور جھک کر ایک کڑے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ابو عبیدہ بھی تکلیف میں, یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تکلیف میں. جیسے ہی اس کڑے کو نکالتے ہیں دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں. جیسے ہی کڑا نکلا, یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک کڑا نکلتا ہے اور وہاں سے ابو عبیدہ بن جراح کا ایک دانت نکل جاتا ہے. پھر دوسرا کڑا نکالتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, پھر دوسرا کڑا نکالتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تکلیف میں, یہاں صحابی بھی تکلیف میں, اور دو کڑا نکالتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح کا دوسرا دانت بھی نکل آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں, آپ علیہ السلام کو اٹھایا جاتا ہے. خون میں لہو لہان ہے, اور لہو لہان ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں, جاؤ جا کر دیکھو امیر حمزہ کہاں ہے, جاؤ جا کر دیکھو انس بن نضر کہاں ہے, جاؤ جا کر دیکھو کہ فلاں کہاں ہے, حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے. یا اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں, پہاڑی کی طرف لے کر چڑھتے ہیں. آپ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ میرے صحابہ کو جا کر تلاش کرو, جاؤ میرے صحابہ کو جا کر دیکھو. ایسا عظیم ترین لیڈر جسے اپنی پرواہ نہیں ہے, اپنی امت کی, اپنے صحابہ کی, اپنے لوگوں کی پرواہ ہے, جسے ہماری پرواہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تھی, ہمارے لیے سب کیا گیا. اور آج ہم اس دین کی یہ قدر کرتے ہیں. آج ہمارے موبائلوں میں گانے تو موجود ہوں گے, فلمیں موجود ہوں گی, ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتاب ہماری ان موبائلوں کے اندر. پڑھتے ہیں ہم اس کو, سنتے ہیں ہم اس کو کہ کائنات کے امام اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی قربانیاں دے کر ہم تک یہ دین پہنچایا ہے. میرے ساتھیوں اس دین کی قدر کرو. میرے ساتھیوں یہ عمر, زیادہ سے زیادہ انسان اگر پوری عمر بھی پالے تو 60 سے 70 سال یا 80 سال جی سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں جی سکتا. ویسے تو ہمیں ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے. ہم دیکھیں اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں, اپنی آخرت کو بھی برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک بڑی سوچ ہمیں رکھنی چاہیے. سوچ کیا ہے کہ کل قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, ایک دن. اور اس 50,000 سال کے ایک دن کو اس 50 سال کی عمر کے لیے ہم برباد کر رہے ہیں. 50 سال کی عمر کے لیے اس قیامت کے دن کو ہم خراب کر رہے ہیں. اپنی پوری زندگی جو ابدی زندگی, ہمیشہ کی رہنے والی زندگی, اسے ہم برباد کرنے پر لگے اس دنیا داری کے لیے. بے شک دنیا کماؤ لیکن دین کو ترجیح دو. دنیا کمانے سے اسلام نہیں روکتا, لیکن نمازیں پڑھو, دنیا بھی کماؤ, حلال کماؤ, لیکن اللہ کو بھی راضی کرتے رہا کرو. اور سب سے بڑی دعا یہی ہے, اس جمعے کے آخر میں بھی یہ دعا ہے کہ بس اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.